رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا بھی مالک ہے، اللہ مغربوں کا بھی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے، اس ذات اطہر کے لیے جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو قائد المرسلین بھی ہیں، اور جو شفیع رود جزا بھی ہیں۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سارے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک کرنا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پیچھے ان کے امتیوں نے، ان کے حواریوں نے، ان کے غلاموں نے ایک بچڑا بنا لیا۔ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ قوم کے کچھ لوگ جو ہیں، وہ جو سامری جادوگر تھا اس نے جو بچڑا بنایا ہے، قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ تو جو فرمانا بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے اندر میں تھا، ابھی اللہ نے ہمیں قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے کتنا فضل کیا کہ دریا نے ہمیں راستہ دیا ہے، ہمیں اللہ نے بچا لیا ہے، اپنا بچنا آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر یہ دیکھا ہے کہ آنکھوں کے سامنے فرعون کو وہاں پر غرق کر دیا گیا ہے۔ تو چند دن گزرے اس قوم نے دوبارہ شرک شروع کر دیا، وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب واپس آئے تو پریشان ہوئے، پھر وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ایسا کریں، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ جو جرم کیا ہے آپ نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ جب قتل کرو گے تو اللہ آپ کے اس جرم کو معاف کر دے گا۔ تو شرک اتنا گنونا جرم ہے کہ کہا کہ قتل کیا جائے ایک دوسرے کو، لیکن دوسری طرف آئیں، آج 1500 سال کے قریب وقت گزر رہا ہے، الحمدللہ مسلمان کا کوئی کسان ہو، کوئی ان پڑھ بندہ ہو، سادہ بندہ ہو یا پڑھا لکھا ہو، وہ سارے کے سارے کسی کی پوجا نہیں کرتے، بس یہ خدا کو مانتے۔ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ پر ایمان کامل جو ہے وہ انسان کو جنت کی راہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا، اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس واسطے جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، خدا کے علاوہ معبود بنا رکھے ہے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر زندگی باقی، سانسیں باقی، جہنم کا ٹھکانہ، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو دنیا کے اندر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑے گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک کرنا۔ آج پاکستان کے اندر جو نئی نسل ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ دہریہ ہو رہی ہے۔ دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ چائنا کے اندر زیادہ تر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، یہ کائنات بن گئی، ایک دھماکہ ہوگا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے کریم آقا رحیم آقا ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسلمان کا ایمان یہی ہے، وہ جو کرتا ہے ہر وقت ہر گھڑی یہ سوچتا ہے کہ میرے اس عمل کو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا مناظرہ ہوا ایک دہریے کے ساتھ جس کا یہی یقین تھا خود بخود کائنات بنی. دن مقرر ہوا، ٹائم مقرر ہوا تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ آج مناظرہ ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں اخلاص والے، سنجیدہ، مخلص، اور کچھ تماشا دیکھنے آ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو سارے لوگ جمع تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھوڑا دیر کے ساتھ آئے، لیٹ آئے، انتظار کروایا. جب لیٹ آئے تو دہریے نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے وقت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن راستے کے اندر میں نے ایک منظر دیکھا تو میں رک گیا وہاں پہ. منظر کیا تھا کہ خود بخود جو ہے وہ درخت کٹے گئے، خود بخود تختے بنے، خود بخود کشتی بنی، اور خود بخود جو ہے وہ ادھر سے مسافروں کو وہ لیتی اور دوسری طرف اتار دیتی. دہریا بول کے کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بغیر ملاح کے چلانے سے جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے یہ کشتی کیسے چل سکتی ہے. کہا نادان، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ایک کشتی خود بخود نہیں چل رہی تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو مسلمان کا بڑا پیارا یہ عقیدہ ہے کہ جو عمل یہ کرتا ہے اس کا عقیدہ ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے. تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے پہلا گناہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شرک کرنا. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے، ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صاف ستھرے ہو جائیں، ان کے اندر نیک صفتیں پیدا ہو جائیں، یہ برے عمل چھوڑ دیں. تو دوسرا جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی اللہ کے بعد جو دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی. ماں باپ جو ہیں وہ بارہا آپ نے علماء سے سنا اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کا وجود برکت ہے. والدین گھر کے اندر موجود ہوں تو خوشی کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرے. یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرے، کیونکہ یہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر. فرمایا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہ باتیں کرنے، بتانے، سمجھانے کا مقصد دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا پرامن دین ہے. لڑائی جھگڑا فسق و فجور اس کو پھیلانا منع فرمایا، کیوں کہ امن پیدا ہو. بلکہ یہاں تک فرما دیا میرے کریم نے فرمایا جو منافق بندے ہیں، کیونکہ منافق اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو تو وہ بندہ پسند ہے جو باہر سے بھی اچھا ہو اندر سے بھی اچھا ہو، نہ باہر کسی کو تکلیف دے نہ اندر اس کے بغض و نفرتیں ہوں. میرے کریم نے فرمایا کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے جس کی سزا بہت سخت ہے اور جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول کو ناپسند ہے، اسلام کے اندر ناپسند ہے، فرمایا منافق بندے کی پہلی نشانی یہ ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جو منافق بندہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جو بندہ کھرا ہے سچا ہے اسے کیا پڑی ہے وہ جھوٹ بولے. اور جھوٹ اتنا گنونا جرم اور گناہ ہے. میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. کتنی مبارک ہے اس بندے کو جو جس کو خدا کہے یہ بندہ میرا سچا ہے. تو فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جو بندہ خدا کی بارگاہ کے اندر جھوٹا لکھ دیا جائے اس سے پھر غلط بندہ کون ہوگا، اس کا پھر انجام کیا ہوگا. تو فرمایا منافق بندے کی دوسری نشانی یہ ہے جب وہ جھگڑتا ہے کسی کے ساتھ، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے. میرے کریم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. تو صحابہ نے کہا کون ہے بدبخت جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. تو فرمایا جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، لہذا وجہ تم بنے.
تو فرمایا منافق بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ جگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ منافق بندے کی تیسری فرمایا نشانی یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی بتایا یہ ہے جب اس پہ اعتبار کیا جائے، جب اس کے ساتھ اعتبار کیا جائے، جب وعدہ کیا جائے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ چار نشانیاں فرمایا کہ اگر چاروں نشانیاں کسی بندے کے اندر موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے، لیکن کوئی ایک نشانی میں موجود ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ صاف ستھرا پاک ہو، اور صاف ستھرا ہو کر جب وہ اللہ کی بندگی کرے گا انعام یہ رب عطا فرمائے گا، اس بندے کی بخشش فرما دے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کوئی عمل دکھاوے کا کیا جائے۔ فرمایا کہ ایک کھجور کے رزق حلال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ کے اندر اگر کوئی بندہ دیتا ہے ایک کھجور تو اللہ کو اتنی پسند آتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ اللہ روز قیامت ایسے بندے کو پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور بندہ کہے گا مولا میں تو گنہگار تھا، اتنی زیادہ نعمتیں، اتنا زیادہ اجر و ثواب یہ کیسے ملا؟ تو خدا فرمائے گا یہ کھجور تو نے میرے لیے دی تھی، میرے لیے دی تھی، دکھاوے سے ریاکاری سے بچتے ہوئے میں نے اپنے دست قدرت میں لے لیا تھا، اس کو میں پروان چلاتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا، آج یہ سارا اس کا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اس بندے کو کہ جو اخلاص والا ہے، مخلص ہے، بے شک وہ تھوڑا عمل کرے لیکن رب کائنات کے واسطے کی۔ یہ باتیں آغاز کے اندر جو میں نے آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، خدا کے معاملے کے اندر ہم صاف ستھرے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، آج تو پہلے سنتے تھے کہ وڈیرا بندہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آج تو نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، نوجوانوں کو دل کی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہر آنے والا جو وقت ہے وہ عمر کو کم کر رہا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان خسارے کے اندر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس خسارے سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں میں بازار میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ وہاں برف بیچ رہا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، بڑی گرمی شدت کی تھی، اور وہ آواز لگا رہا تھا لوگوں میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں ماڑا بندہ ہوں، میری برف خرید لو، اگر میری برف نہیں خریدو گے یہ ساری کی ساری پگھل جائے گی، یہ قطرہ جو ہے اس کو پگھلا دے گا۔ تو درویش کہتے ہیں مجھے پھر سمجھ آیا کہ ہر سانس جو ہے وہ انسان کی زندگی کم کر رہی ہے، ہر آنے والا دن جو ہے انسان کی زندگی کم کر رہا ہے، لیکن انسان کتنا نادان ہے، وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، کتنا نادان ہے، کبھی چغلی کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتا ہے، کبھی ظلم و جبر کرتا ہے، کبھی کسی کا حق چھینتا ہے، کبھی سجدے چھوڑتا ہے، کبھی نماز چھوڑتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑتا ہے، کبھی ہمسایوں کا حق مارتا ہے، کبھی بھائی کے ساتھ جھگڑتا ہے، کبھی نا انصافی کرتا ہے۔ انسان کتنا نادان ہے کہ جس انسان کی پہلے تو پتہ ہی نہیں زندگی ہے کتنی، 10 سال باقی یا 50 سال باقی یا ایک سانس باقی، پہلے تو خبر نہیں زندگی باقی کتنی ہے۔ اور دوسری بات اگر تندرستی ملی بھی ہے یا خبر بھی ہے کہ چند دن ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر رہا۔ میرے کریم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اکثر انسان گھاٹے کے اندر ہے، اکثر انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن بندوں کو پتہ نہیں۔ فرمایا ایک انسان کے پاس جو فراغت ہے، جو فری وقت ہے، فارغ وقت اللہ نے دیا، اولاد جوان ہو گئی اور اولاد نے گھر کا سارا ماحول سنبھال لیا، اب بندے کے پاس وقت تھا، یا اللہ نے اچھا کاروبار دیا، اس کے پاس وقت تھا، تو فرمایا وہ وقت اس نے اللہ کی راہ میں نہیں گزارا، علم حاصل نہیں کیا۔ دوسرا بندے کے پاس صحت تھی، ابھی وہ بیمار نہیں ہوا، چارپائی پہ نہیں پڑا، ابھی دل کے مسئلے نہیں بنے، ابھی شوگر کا مسئلہ نہیں بنا، صحت مند تھا، خدا کو راضی نہیں کیا، سجدے نہیں کیے اس نے۔ اور روایات میں آتا ہے ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، اگر اچھے وقتوں کے اندر، صحت مند زندگی کے اندر
جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے، نیک کام نہ کر سکے، اللہ اسی طرح اسے نیک کام کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ برے کام کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس واسطے میرے کریم نے فرمایا تھا، جس حالت کے اندر انسان رہے گا زندگی کے اندر، اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت کے اندر موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی حالت ہو، اچھی حالت تو یہی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، یہی کام کرتا رہے، جب بندہ دنیا سے جائے تو یہ کام کرتا ہو، جب اٹھے تو وہی کام کرتا۔ عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تو شہادت جو ہے وہ اس کا جام پیا۔ تو عثمان غنی جب روز قیامت اٹھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھتے اٹھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھتے اٹھیں گے۔ تو صاحبو، بات کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، میرے کریم آقا کا پیغام یہی ہے کہ ہم سنور جائیں، سنور جائیں، سنور جائیں، بہتر کر لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے جو 7 بندے رہتے ہیں بس یہ بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں، باقی اکثر لوگ منحوس ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا خیال یہ تھا۔ یہ مولانا روم نے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ جب بھی صبح یا 2-3 دن کے بعد جاتا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، تو وہ پہلے حکم دیتا کہ راستے سارے بند کر دو، سارے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے جائے، جب میں گزروں تو کوئی بندہ مجھے ملے نہ۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھے مل گیا، اس کی شکل دیکھوں گا تو میرا جو شکار ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا، میں شکار نہیں کر پاؤں گا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا جنگل کی طرف، تو اپنے سارے جو وزراء تھے، اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے، سب کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سارے راستے بند کر دو۔ اب کیا ہوا، ایک بندہ تھا، سادہ بندہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ ناکہ لگا ہوا ہے، تو وہ چلتا جا رہا تھا۔ جب بادشاہ گھر سے نکلا تو اتفاق کیسا ہوا، اس بندے کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے کہا تھا کہ بندہ مجھے ملے نہ، ملاقات نہ ہو، شکار سے پہلے میں کسی کا چہرہ نہ دیکھوں، کیونکہ وہ تو ہم پرستی کا شکار تھا کہ اگر میں نے چہرہ دیکھ لیا تو میرا شکار اچھا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا، جب بندہ آگے سامنے آیا تو اس نے کہا اس بندے کو پکڑ لو۔ پکڑ لیا گیا، کہا اسے باندھ دو، میں شکار کرنے جا رہا ہوں، اگر تو میرا شکار اچھا ہوا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر شکار اچھا نہ ہوگا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اب اس بندے کو باندھ دیا گیا، سارا دن بیچارہ بھوکا جو ہے وہ پیاسا وہاں بندہ رہا۔ جب شام کو عصر کے قریب بادشاہ واپس آیا تو خیال آیا کہ بندے کو باندھا ہوا تھا، تو بادشاہ پاس آیا تو اس نے کہا کہ تجھے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا دن اچھا گزرا ہے، میرا شکار اچھا ہوا ہے، اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں، اگر میرا دن اچھا نہ گزرتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ اب وہ بندہ تھا سادہ پر تھا بڑا سمجھدار، اس نے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ میں نے بادشاہ کو حق کا آئینہ دکھانا ہے، میں نے حق بات کرنی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئینے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جو مرد ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، جتنے مرضی مخالف ہوں، وہ حق کی بات کرتے ہیں، وہ پریا کے اندر بیٹھ جائیں، حق کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ امیر ہے یا غریب ہے، جو عدل پر فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بندہ بڑا دلیر تھا، بندہ بڑا بہادر تھا، اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ مجھے مار دے، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آج میں نے جانا ہے تو میں نے آج ہی جانا ہے، لیکن میں نے بادشاہ کو سبق سکھا کے جانا ہے۔ جب بادشاہ نے کہا اس بندے کو چھوڑ تو اس نے کہا بادشاہ تیرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ مل گیا مجھے اس کا چہرہ دیکھوں گا تو سارا دن اچھا نہیں گزرے گا، تو نے صبح میرا چہرہ دیکھا تھا، تیرا سارا دن اچھا گزرا ہے، لیکن میں نے صبح تیرا چہرہ دیکھ لیا تھا تو میرا سارا دن برباد ہوا ہے۔ میں نے بچوں کے لیے رزق کمانا تھا، میرے گھر میں آٹا چاول پانی نہیں تھے، میں نے جو ہے کما کے اپنے بچوں کو کھلانا تھا، میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے تو میرا دن سارا خراب نکلا ہے۔
اب مجھے تو بتا میں منحوس ہوں کہ تو منحوس ہے۔ جب بادشاہ سے یہ بات کہی، بادشاہ پھر طاقت ہوتی ہے، سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ لیکن ابو ذرا نے کہا کہ بادشاہ بے شک تجھے غصہ لگا ہے، لیکن بات بندے نے سچ کہی، بات بندے نے سچ کہی ہے۔ اس کی دلیری دیکھ کر، اس کی بہادری دیکھ کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحبو کئی بار ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے، ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ایسا بن جائے کہ نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچے، نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچے، ایک امن والی زندگی دنیا سے گزار کے چلا جائے۔ اور جب بندہ اچھی زندگی، نیک زندگی، ایک صالح زندگی دنیا کے اندر گزار کے جائے گا، آخرت میں صلہ کیا ہے؟ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی جو منزل ہے وہ اچھا گھر نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھی جائیداد نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ ضرورت ہے۔ مسلمان کی منزل یہ ہے وہ اللہ کو راضی کر لے تاکہ جنت میں ٹھکانہ مل سکے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ لوگوں، آخرت کے اندر ایک تھوڑی سی جگہ، ایک چھڑی رکھنے کی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی انسان کو جنت میں مل گئی، وہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، اس سب سے زیادہ وہ جگہ بہتر ہے۔ یہ جو ہم دنیا کے اندر، میرے بزرگوں، دوستوں، یاد رکھنا، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ جو ہم مسجد کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، غرباء کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، پھر نماز پڑھتے ہیں، یہ نیک کام ہمارے کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ عذاب بھی گواہی دے گے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ نیک کام کرنے کا صلہ دنیا کے اندر جو ملتا ہے کہ اللہ پریشانیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ سکون اگر عطا کر دے، سکون اگر دنیا کے اندر اللہ عطا کر دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سکون ملتا ہے نیک کام کرنے سے، سکون ملتا ہے نیک کام کرنے سے، اور آخرت کے اندر ان چیزوں کا صلہ خدا کی جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سمجھاتے ہوئے تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو، میرے غلام نیک بن جائیں، بہتر بن جائیں، پاکیزہ بن جائیں، تو حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ روز قیامت 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب 7 قسمیں ہیں، ایک ایک قسم کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں انسان آئیں گے، لیکن 7 قسمیں ہیں۔ اب حدیث پاک سننے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اگر جو چیزیں میں ابھی بیان کروں گا حدیث کے اندر جو موجود ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم عمل کریں، تاکہ روز قیامت میرے کریم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو رب کائنات اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج زمین مٹی کی ہے، اس کے اندر قوت جاذبہ موجود ہے، اس کے اوپر پانی ڈالیں، اس کے اوپر تیل ڈالیں، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، قوت جاذبہ موجود ہے۔ لیکن جب روز قیامت زمین تانبے کی ہو جائے گی، اپنے اندر جذب کچھ نہیں کرے گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو صاحبو بتاؤ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا، وہ کتنی گرمی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ شدت ہوگی گرمی کی کہ سارے کے سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا جو پسینہ ہے وہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک، وہ سارے کا سارا پسینے کے اندر غوطہ زن ہوگا۔ اتنی سخت ماحول کے اندر، اتنی گرمی کے ماحول کے اندر فرمایا 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو رب کائنات اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلے نمبر پر امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، جس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ ایسا بادشاہ کا روز قیامت جب گرمی کی شدت ہوگی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اگر ہم صحابہ کرام کا دور دیکھیں، بڑا با کمال دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اتنا عدل تھا، اتنا انصاف تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ لوگوں، میرے دور حکومت کے اندر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، مجھ عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج دنیا دیکھ لیں، مسلمان
اپنے دین سے، اسلام سے کتنے دور ہو چکے ہیں کہ مسلمان کا خون بڑا سستا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب خبریں سنی جاتی ہیں، جب سنا جاتا ہے فلاں جگہ پر اتنے مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمان جو ایک مسلمان ہے اس کی عزت، اس کا خون حرم کعبہ سے بھی افضل ہے۔ کعبہ کا بڑا مقام ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں، وہاں حج کرتے، عمرہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک بندہ مومن کی جو عزت ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ تو دنیا کے اندر جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ رسوا ہو رہے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسلمان کہ جس نے دنیا کے اندر اسلام کا پیغام دینا تھا آج وہ خود کمزور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمرانوں کے اندر لالچ آ گیا، ہرس آ گیا، دنیا کی محبت آ گئی۔ جب تک ہمارے بڑے اسلاف حکمران، جب تک ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا، ان کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا خدا کے لیے تھا، تب تک اسلام جو ہے وہ اللہ نے بڑی طاقت عزت عطا فرمائی۔ اور جب یہ دنیا دار بنے، دنیا کی عیش، دنیا کی محبت، دنیا کی آرزو، دنیا کی چاہت کے اندر مبتلا ہوئے، تب سے لے کر مسلمان کا وہ مقام باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ اب علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے، جو گھر کا بڑا ہے وہ بھی گھر کا حکمران ہے، جو خاندان کا بڑا ہے وہ بھی خاندان کا حکمران ہے، جو علاقے کا بڑا ہے وہ بھی علاقے کا حکمران ہے۔ اگر گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، علاقے کا بڑا عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اچھے فیصلے کرے گا، اللہ اس کو بھی کل روز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ بلکہ اگر کسی کے اولاد غلط کام کرتی ہے، گھر والے اولاد یا بچے، وہ نہیں روکتا تو روز قیامت اللہ پوچھے گا کیا میرے بندے تجھے اولاد عطا فرمائی تھی، تو نے ان کو حق کا راستہ کیوں نہ دکھایا، نیک راہوں کو مسافر کیوں نہ بنایا اور برے کاموں سے کیوں نہ روکا؟ پوچھا بھی جائے گا، اور جس نے عدل کیا ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی عطا فرمائے۔ اب دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کی ساری جوانی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی، جوان کی جوانی اللہ کی بارگاہ میں گزری ہوگی، توبہ استغفار کرتے ہوئے خدا کے خوف کے اندر، اللہ ایسے نوجوان کو بھی روز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ آج نوجوانوں کو بھی یہ پیغام ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، کبھی اے نوجوان نے مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھی تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت نے، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، اپنے بڑوں کو دیکھ، اسلاف کو دیکھ، تیرا کام گلی بازاروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اپنی جوانی کو ضائع کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو نشے پر لگا کر اپنی جوانی تباہ کرنا تیرا کام نہیں ہے، بلکہ تیرا کام تو یہ ہے تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے۔ تیرا کام تو یہ ہے کہ معاشرے کے پچھڑے ہوئے بندوں کے کام آئے، تیرا کام یہ ہے کہ تیری ساری جوانی پکیزہ ہو۔ جب پکیزہ جوانی گزارے گا اللہ پکیزہ اولاد عطا فرمائے گا، جب پکیزہ اولاد ہوگی تو وہ پھر دین کا کام کریں گے، وہ دین کا کام کریں گے۔ تو فرمایا جو نوجوان جس کی ساری جوانی، جب پہلا قدم اس نے جوانی کے مراحل میں رکھا اور جب تک جوانی کا زور اس کے بازو میں رہا، طاقت رہی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگار رہا، کسی کو نقصان نہیں دیا، جب تک وہ نیک کام کرتا رہا، تو فرمایا اس کی ساری جوانی جو ہے اللہ کی یاد میں گزری، عبادت و بندگی میں گزری۔ ایسے نوجوان کو بھی کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے مدرسے میں، مسجد میں، علماء کو، قبرستان میں یا غرباء کو دیتا ہے، فرمایا وہ صدقہ کرتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے، دکھاوے سے بچتا ہے، اس کا یہی مقصد ہے میں نے خدا کو راضی کرنا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو بھی کل روز قیامت اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا تین بندے کل روز قیامت ان کو مقام بھی بڑا ملے گا، لیکن اگر ان کی نیت اچھی نہ ہوئی تو ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا ایک عالم دین کہ جس عالم کے وہ منبر پر بیٹھتا ہے
خطابات کرتا ہے، جس عالم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا علم والا ہے، جس عالم کا مقصد دنیا کمانا ہے، جو بڑے بڑے چودھری سرداروں سے ڈر کر حق کی بات نہیں کرتا، وہ جو باتوں کو چھپاتا ہے، خدا کی رضا حاصل نہیں کرتا، دنیا کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے، واہ واہ کے پیچھے بھاگتا ہے، فرمایا ایسے عالم کو کل روز قیامت اللہ کہے گا تجھے پیسہ بھی دیا تھا، عزت بھی دی تھی، واہ واہ بھی تیری ہوئی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر وہی عالم، اس کا بولنا، اس کا بیٹھنا، دین کا کام کرنا اگر خدا کے لیے ہوگا تو فرمایا علماء کا جو مقام ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کا مقام انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ایسا شہید جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، اس نے سینے پہ گولی کھائی، قربان، اپنی جان ہی قربان کر دی، لیکن نیت اچھی نہیں تھی، اس کے دل میں یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے واہ بڑا بہادر بندہ تھا، میرے خاندان کی تعریفیں ہوں گی کہ بڑا بہادر بیٹا تھا، سینے پہ گولی کھائی ہے۔ تو فرمایا جب ایسا شہید اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ کہے گا جو تیری آرزو تھی وہ پوری کر دی، تیرے جانے کے بعد لوگوں نے بڑی داد دی کہ بڑا بہادر تھا، تیرے خاندان کی بڑی چرچا ہوئی، لیکن آج میرے پاس اجر نہیں ہے، جو کہ تیرا مرنا میرے واسطے نہیں تھا۔ صاحب کو توجہ فرمانا، اتنا بڑا اس نے کام کر دیا کہ جان ہی قربان کر دی، لیکن اس کی جان رائیگاں گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، عمل وہ قبول کرتا ہے جو اس کے واسطے کیا جائے۔ تو اللہ کہے گا آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور لیکن وہی شہید اگر نیت اچھی ہوگی تو جنت میں اس کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وہ تو بڑی شان ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے، فرمایا کہ مسلمان جو ہے جب بھی دعا کرو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یہ مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پر ایسا سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سخی بندہ، لیکن اس کا نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے چودھری صاحب کہیں کہ یار بڑی گل ہے، اتنے پیسے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو چودھری کہلوانے کے لیے، بڑا کہلوانے کے لیے اس نے پیسے خرچ کیے۔ روز قیامت اللہ کہے گا جو تیری آرزو تھی میں نے پوری کر دی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن نیت اگر یہ ہوئی میں نے خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پر ایسا بندہ کہ جو خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ایسے بندے کو بھی روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سواندے پہ ہوگا، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ایسا بندہ، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ایسا بندہ کہ جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، یا کوئی ایسی عورت جس کو مرد نے دعوت گناہ دی اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے لیے اس نے گناہ چھوڑ دیا، اپنے دامن کو بچایا، گناہوں نے جرم سے دامن کو سمیٹ کے رکھا۔ فرمایا ایسے نوجوان کا انعام یہ ہے کل روز قیامت رب کائنات اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور اس واسطے صاحبو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تھے، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تھے، پھر اللہ نے انعام کیا دیا، دنیا کے اندر حکومت عطا فرما دی، بادشاہت عطا فرما دی۔ جو خواہش ہے، خواہش یہ بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، خواہش، بری خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، اور جو صبر ہے وہ غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کے اندر حکم ہے کہ ہم بری خواہشات پہ صبر کریں اور دین کا کام اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے آپ کو مجبور کریں نیک کام کرنے پہ۔ یہ نفس نہیں چاہتا کہ نیک کام کیے جائیں، فجر کے وقت اٹھا جائے، اس کو مجبور کریں کہ یہ شریعت کی پابندی کریں۔ اور یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کے لیے تو یہ بات نہیں ہے، چونکہ بزرگ تو ماشاء اللہ جتنے بزرگ ہیں وہ تو صبح اٹھ جاتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان دیر تک سویا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو لوگ دیر تک سوتے ہیں گھروں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیر تک سونے، جو بندے سوتے ہیں دیر تک، بڑے کاموں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بڑے کام ان کے لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو فجر کا وقت ہے اللہ نے اس امت کو انعام یہ دیا، حضور کی امت کو انعام یہ دیا، جو ساری برکت ہے، برکت کا زیادہ حصہ وہ صبح کے وقت کے اندر ہے۔ اور صبح جو بندہ صبح جلدی اٹھتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے،
ٹائم پہ ناشتہ کرتا ہے، ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جب صبح اٹھ کے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، خدا سے دعا کی کہ یا اللہ آج سارا دن اچھا گزر جائے، جس نے یہ کر لیا پھر سارا وقت برکت میں گزرے گا۔ تو اگر بندہ سویا رہا، تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی اور تلاوت قرآن بھی گئی، ذکر و اذکار بھی گیا، جو اللہ سے معافی مانگنی تھی وہ بھی گئی، جب وہ سارا ٹائم گزر گیا تب ہم اٹھیں گے تو وہ برکتیں باقی زندگی میں نہیں رہیں گی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیا، اللہ ایسے بندے کو روز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا 5ویں نمبر پر دو دوست جو آپس میں ملتے ہیں، دو دوست جو آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ مسجد کے امام کے ساتھ ملے اللہ کی رضا کے لیے، کسی دوست کے پاس چلے جائیں، کسی ولی کے پاس چلے جائیں، مشن یہ ہو محبت کریں، محبت کیا ہو کہ صرف ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جو دو یار آپس میں پیار کرتے ہیں خدا کے لیے، ایسے دو دوستوں کو بھی کل روز قیامت اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ آج کاروبار چلانے کے لیے، دنیا نبھانے کے لیے، رشتے نبھانے کے لیے ہم دوستیاں کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے دوستیاں بڑی کم ہیں۔ تو جو لوگ خدا کے لیے پیار کرتے ہیں خدا کے بندوں سے، اللہ ایسے بندوں کو بھی روز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری اور 7واں نمبر فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جب سارے سو جائیں یا دن کا کوئی حصہ ہو، وضو کرے، مصلی بچھا لے، وہ نماز پڑھے، جب نماز پڑھے تو پھر اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے اندر جھانکے دیکھے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، میں کتنا نافرمان ہوں، اور مجھ پر رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے میری عزت میں کمی نہیں آنے دی، مجھے رزق بھی دیا ہوا ہے، مجھے اولاد بھی دی ہے، اتنا مجھ پہ فضل کیا ہے، مجھے انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا وہ جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، وہ درندہ بنا دیتا، لیکن خدا کا فضل تھا اس نے انسان بنا دیا۔ تو انسان یہ سوچے انسان مجھے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر اتنی نعمتیں عطا فرمائی، میرے رشتہ دار، میری اولاد، محلے والے میرا حیا احترام کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے جرم دیکھے، اپنے گناہ دیکھے، نافرمانیاں دیکھے، کتنے سجدے چھوڑے ہیں وہ دیکھے، جب یہ سارا دیکھے گا تو پھر وہ اس کے چہرے پہ ندامت آئے گی، جو شرمندگی کے آنسو بہائے گا۔ فرمایا کہ اس نے ایک آنسو بہا دیا، آنکھ سے نکلا جو آنسو ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ایسے بندے کو کل روز قیامت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو صاحبو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک تھی جس میں 7 افراد کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ رب کائنات اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بن کر نیک راہوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔